جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اس کا سوگ کتنے دن ہے؟ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی مصنوعی اعضاء لگے ان کو کیا حکم ہے؟ اور کوئی فوت ہو جائے تو وہ جو روتے ہیں کیا اس کے لیے رونا جائز ہے؟ اور میت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ کیسا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب یاد رکھو، شرعاً سوگ جو ہے شرعاً 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں۔ اسی طرح تعزیت کے آنے والوں کے لیے 3 دن تک بیٹھنا جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کسی عزیز کی وفات پر بے اختیار رونا آ جائے تو یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اظہار تعجب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو ہمیشہ صبر کی تلقین کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے اپنے رب کی رضا کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہیں گے۔ ہم اپنے رب کی رضا کے خلاف کوئی کلمہ نہیں کہیں گے۔ میت پر نوحہ یا بین کرنا یعنی عورتوں کا اونچی آواز سے چیخنا یہ منع ہے۔ رخساروں پر تھپڑ مارنا، گریباں چاک کرنا یہ زمانہ جہالت کی رسمیں ہیں۔ اسی طرح بیوہ عورت کے لیے سوگ ہے 4 مہینے 10 دن۔ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے پھر اس کی جو سوگ ہے اس کا 4 مہینے 10 دن، اس کا یہ مطلب نہیں کیا وہ 4 مہینے 10 دن روتی اور پیٹتی رہے گی یا وہ جناب سیاہ لباس کے پہن کے بیٹھی رہے گی، یہ مطلب نہیں۔ صرف پیغام نکاح نہیں بھیجے گی اور وہ جو ہے خوشبو نہیں لگائے گی، اسے عدت وفات کہتے ہیں۔ تو عدت وفات جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن اسلام میں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی آنکھ میں کوئی مصنوعی آنکھ تھی یا مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی تھی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی ایسی چیز تھی کہ جو اس کے جسم کے ساتھ فکس تھی، اتر نہیں سکتی تھی، پھر کوئی حرج نہیں، جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دل کے اندر بیٹریاں، اب سینہ تو نہیں چیرا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز تھی جو جدا کی جا سکتی تھی، جیسے ایک آدمی کو ایک مصنوعی ٹانگ ساتھ ویسے باندھی ہوئی تھی، وہ اتاری جا سکتی ہے، یا کوئی ہاتھ اس کا کٹا ہوا تھا، وہ کوئی سٹیل کا یا ایسا کوئی ہاتھ اس کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو وہ ہٹا دیا جائے جسم سے۔ اور یاد رکھو اگر یہ چیزیں آپ نے کسی سے لی ہوئی تھی، یعنی خیراتی ادارے سے مانگ کے استعمال کے قابل، تو وہ چیزیں ہٹا کر اس ادارے کو واپس دینی لازمی ہے، لازمی واپس دینی چاہیے۔ وہ ان کو متعلقہ اداروں کو واپس کرنا یہ وارثین کے ذمے ہے کہ جو چیزیں جسم سے ہٹ سکتی ہیں، یعنی جو چیزیں آپریٹ کر کے جسم کے اندر فٹ ہو گئی ہیں، تو وہ جیسے اب کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے راڈ فٹ ہو جاتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے اندر کوئی تار کوئی پلیٹ اس کے اندر جسم کے وہ فٹ ہو جاتی ہے، اب اس کا تو نہیں نکالا اور نہ بھی نکالیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ہٹا سکتے ہیں وہ اس کو ہٹا دیں تاکہ وہ اس کسی اور کے استعمال میں آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت کا جو سوگ ہے وہ 3 دن ہے، اس سے زائد ہے۔ سوگ سے مراد باقاعدہ ایک سوگ کی کیفیات بپا کر کے بیٹھ جانا، اور کی تعزیت کرنے والے آ رہے ہیں
جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو وہ 3 دن تک ہے، اس سے زائد نہیں، یا سوگ کی کیفیات بنا کے رہنا، یعنی سیاہ کپڑے یا اس طرح کا کوئی بھی روتے رہنا، اسلام نے صبر کی تلقین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنا، رونا، آہو بکا، گریبان پھاڑنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔